میں ہوں جاوید اختر وان، آپ دیکھ رہے ہیں گہباد نیوز نیٹ ورک۔ میرے ساتھ اس چینل کے کنٹینٹ رائٹر ایم ایس تکنیری بھی ہیں۔ ہم آج موجود ہیں گورنمنٹ گریجویٹ کالج اٹک میں، جو کہ 1922 میں قائم ہوا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں اس کالج کو قائم ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت اسلامیہ کالج پشاور کے بعد گورنمنٹ کالج اٹک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1904 میں اس شہر، جس کا نام کیمل پور تھا، اس کو ضلع کا درجہ دیا گیا اور 1978 میں کیمل پور کو اٹک کا نام دیا گیا۔ اس تاریخی شہر کے اس تاریخی کالج نے بڑے بڑے نام پیدا کیے جو زندگی کے ہر شعبہ سے منسلک ہیں۔ اس وقت بھی ضلع اٹک کے اکثر طلباء کا انحصار اسی کالج پر ہے۔ اس کالج میں اس وقت 2500 طلباء زیر تعلیم ہیں، جنہیں تمام سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کالج میں ہاسٹل اور 30,000 سے زائد کتب پر مشتمل لائبریری بھی موجود ہے۔ ہمارے ساتھ اس کالج کے پرنسپل پروفیسر ماجد وحید بھٹی صاحب موجود ہیں۔ آئیے اس کالج کی تاریخ اور دیگر امور پر ان سے تفصیلی بات کرتے ہیں۔ جی بھٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ جہاں تک آپ کالج کے بارے میں پتہ کر رہے ہیں، یہ کالج اس سال اپنے قیام کو 100 سال پورے کر چکا ہوا، اور یہ پاکستان کے ان چند کالجز میں ہے جو کہ انگریز دور میں بنائے گئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 1904 میں اس بلڈنگ کا افتتاح ہوا تھا ایک پرائمری اسکول کے طور پر، اور 1922 میں جو ہے اس کو انٹر کالج کا درجہ دیا گیا تھا اس کو، اور 1924 میں اس کالج میں پہلے پرنسپل مرزا محسن صاحب جو تھے وہ تشریف لائے تھے۔ 1942 میں جو ہے اس کالج کو ڈگری کالج کا درجہ دیا گیا، اور پھر 1992 میں یہاں پر جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ کالجز کلاسز شروع ہوئی یہاں پر۔ اس کے بعد 1921 میں HEC نے جو کہ MSc ختم کر دی، تو کالج میں BS پروگرام شروع ہوا۔ تو 1921 میں پھر اس کالج میں MSc کی جگہ ہم نے BS کا پروگرام شروع کیا۔ ہم نے یہاں پر BS کے حوالے سے ہم نے 6 جو ہے ڈسپلن کے اندر BS شروع کیا تھا ہم نے، جس میں انگلش، میتھس، فزکس، کیمسٹری، اکنامکس کے سبجیکٹ ہمارے پاس شامل تھے۔ تو ابھی تک ہمارے 6 سبجیکٹ اس کے اندر BS ہمارا چل رہا ہے، بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، اور علاقے کے بچے اور بچیاں جو یہاں پر بھرپور طور پر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سر، آپ نے کون کون سے کالجز میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے؟ میں نے 1989 جنوری 1989 میں ایز اے لیکچرر جو ہے گورنمنٹ انٹر کالج حضرت جوائن کیا تھا جی میں نے، اور تقریباً 9.5 سال وہاں پر ایز اے لیکچرر میں نے اپنی خدمات سر انجام دی میں نے۔ تو 1998 میں جب میری سلیکشن ہوئی تھی اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر، تو پھر میں نے گورنمنٹ کالج اٹک کو جوائن کیا تھا میں نے۔ تو یہاں 1998 سے لے کر 2013 تک کا زمانہ جو میں نے اسی کالج میں گزارا ہوا میں نے۔ تو مارچ 2014 میں ایز اے پرنسپل جو ہے گورنمنٹ کالج حضرت، جہاں سے کہ میں اپنی سروس کا آغاز کیا تھا، وہاں پر میں خدمت سر انجام دینے کے لیے گیا تھا میں۔ اور پھر مئی 2020 میں جو ہے گورنمنٹ کالج حضرت سے پھر گورنمنٹ کالج گریجویٹ کالج اٹک میں ایز اے پرنسپل جو پھر میں یہاں پر آیا ہوں، اور اب تقریباً 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہوا ہے اس کالج کی جو ہے وہ سروسز کرتے ہوئے۔ سر، آپ کے جو شاگرد ہیں وہ بڑے اچھے اچھے عہدوں پہ فائز ہو چکے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ، یہ تقریباً 35 سال میری سروس کو ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس 35 سال میں بے شمار شاگرد جو ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے مجھ سے۔ کوشش کی ہے میں نے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کر سکوں میں، کیونکہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو الحمدللہ کہ مجھے یاد ہے کہ چاہے وہ میرا جمشید اسکول یہاں پر ہمارے تھے، 6 سال میں نے وہاں پڑھا، میں نے 4 سال اس کالج میں تعلیم حاصل کی، میں نے 2 سال میں نے پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے۔ تو اسکول کا زمانہ ہو یا کالج کا زمانہ ہو یا یونیورسٹی کا زمانہ ہو، مجھے بنانے میں جو ہے میرے اساتذہ کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو کوشش میری یہی رہی ہے اپنے سروس کے دوران بھی کہ جو کچھ میں نے اپنے اساتذہ سیکھا ہے، پورا نہ صحیح، میں ان جیسا تو نہیں ہوں،
لیکن جو کچھ سیکھا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے اسٹوڈنٹس کو منتقل کر سکوں. تو اللہ کا شکر ہے اسٹوڈنٹس میرے جو ہے مختلف شعبوں کے اندر، وکالت کے شعبوں کے اندر بھی جو ہے بڑے کام کر رہے ہیں، مختلف اور شعبوں میں کام کر رہے ہیں، تو کامیاب ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن مطلب میں یہ کہوں گا لازم کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بحیثیت استاد کے تربیت کرنے کی کوشش میں نے لازمی کی. میں نے موجودہ اس کالج میں آپ کی کیا خدمات ہیں؟ میری خدمات میں دیکھیے بات بڑی آسان سی ہے کہ پہلے جو ہے چونکہ بحیثیت استاد کے اس کالج میں تھا میں، اور اس سے پہلے بحیثیت اسٹوڈنٹ اس کالج میں تھا میں، تو فرسٹ ایئر سے لے کے فورتھ ایئر تک اس کالج میں تعلیم میں نے حاصل کی میں نے، اور کالج کے میرے پر بہت سارے احسانات ہیں. اس جگہ پر میں پہنچا ہوں اس کالج کی وجہ سے پہنچا ہوں میں. تو جس وقت مجھے موقع ملا بحیثیت استاد کے اس کالج میں سرو کرنے کا، تو کوشش میں نے یہ کی ہے کہ ایک استاد کے طور پر جو میرے فرائض ہوتے ہیں وہ پورے احسن طریقے سے ادا کر سکوں. پھر جس وقت مجھے یہ موقع ملا کہ اس کالج کو بحیثیت پرنسپل کے سرو کروں، تو جو میرا ویژن تھا، جو میرا خیال تھا کہ یہ ہونا چاہیے، تو کوشش میں نے کی ہے کہ اس کالج نے میرے اوپر جو قرض عائد کیا ہوا ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا، کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے میں اس کو پے بیک کر سکوں. تو یہ کوئی خدمات انجام دینا کوئی احسان نہیں، کچھ نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کالج میں پڑھنے والا کوئی بھی اسٹوڈنٹ، اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کالج کی بہتری کے لیے جتنا ہو سکے، جس حد تک ممکن ہو، وہ اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کرے. تو الحمدللہ کوشش کی ہے میں نے. اب اس میں کتنا کامیاب ہوں یہ میرے کولیگز بتا سکتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ بتا سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ میں ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ اس نومبر میں چونکہ میری ریٹائرمنٹ بھی ہے، تو میں ایک مطمئن ضمیر لے کے جاؤں گا میں انشاءاللہ. میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو اپنے پوری یقین کے ساتھ. جی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ میرا کیمرہ مین آپ کو بتا سکتا ہے، یہ جو چیئر پڑی ہوئی ہیں، یہ ہمیں بھٹی صاحب نے بتایا کہ یہ 1961 کی چیئرز ہیں، جو کہ ٹیبل اسپیشلی ٹیبل پڑا ہوا ہے، یہ سٹور میں پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا یہاں پہ. تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ اپنا جو وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے انہیں یہ کام کیے ہیں. تو مزید سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کالج میں کون سے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں؟ جی ہمارے کالج میں چونکہ یہاں پر FAFSC کی کلاسز تو ہماری بہت شروع سے چل رہی ہیں، اس کے بعد BA BSc کلاسز بھی چل رہی تھیں. تو پھر BA BSc کے پروگرام ختم کر کے یہاں پر گورنمنٹ نے جو ADP شروع کی تھی، ایسوسیٹ ڈگری پروگرام شروع کیا تھا. اس میں سائنس اور آرٹس کی کلاسز چلتی رہی ہیں. پھر 1992 سے ہمارے پاس MA MSc کلاسز چل رہی تھیں. تو 1921 میں جو ہے وہ HEC نے چونکہ وہ MA MSc پروگرام ختم کر دیے تھے اور BS کے پروگرام شروع کیے تھے، تو ہم نے پھر BS کے پروگرام کا آغاز کیا. ہم نے تو 6 سبجیکٹس کے اندر اس وقت ہمارا BS کے پروگرام چل رہے ہیں. اس وقت ہمارے، جس میں نے پہلے آپ سے کہا کہ انگلش اس کے اندر ہے، اکنامکس ہے، میتھس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری جو ہے اس کے اندر چل رہے ہیں. تو 6 سبجیکٹس ہمارے اس کے اندر چل رہے ہیں. اس وقت ہماری کوشش ہے کہ 2 سبجیکٹس اور جو ہیں اس میں BS شروع کر سکیں. ایک کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ جو ہے، جو کہ اس علاقے کے لوگوں کی، بچوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اور دوسرا جو ہے ہم اسلامیات میں میرے پاس بہت سے بچے جو ہیں وہ موجود ہیں. BS ہم اور بھی زیادہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے دیکھنا پڑتا ہے کہ فیکلٹی ممبرز ہمارے پاس، کہ آیا ہم فیکلٹی ممبرز ہمارے اتنے ہیں کہ ہم BS کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ان کو پورا کر سکیں. تو چونکہ ہمارے پاس اسلامیات اور کمپیوٹر سائنس کے اندر فیکلٹی کسی حد تک ہمارے پاس ہے، اور BS کمپیوٹر سائنس کی بہت ہی ڈیمانڈ زیادہ ہے یہاں پر. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ کو میں کہ جتنے بھی BS پروگرام مختلف یونیورسٹیز میں کروائے جا رہے ہیں، ان کی فیسز کو اگر میں دیکھوں اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج اٹک کی فیس کو دیکھوں، تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم چند 100 روپوں کے اندر جو ہے وہ ایک سیمسٹر کروا رہے ہیں، جبکہ باقی جو یونیورسٹیز جو ہیں وہ لاکھوں کے اندر یا ہزاروں کے اندر جو ہے وہ فیسز چارج کر رہی ہیں. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس کالج کی فیکلٹی جو ہے وہ انتہائی محنتی، انتہائی لائق اساتذہ پر مشتمل ہے، جس میں PhD اساتذہ بھی ہیں، موسٹلی MPhil اساتذہ ہیں،
اور وہ پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اس کو جو سر انجام دے رہے ہیں، بچوں کی تربیت کو بھی، بچوں کی تعلیم کو بھی. اور یہ بھی مطلب آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر واحد ہمارا کالج ہے جہاں پر BS پروگرام ہے، اور یہاں پر بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، اور 80% بچیاں میرے پاس پڑھ رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کالج میں BS پروگرام اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کہ اگر یہ کالج نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ بہت سارے بچے یا بچیاں اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ ADP کے بعد یا BA BSc کے بعد ختم کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ راولپنڈی یا لاہور یا پشاور جا کے تعلیم حاصل کر پاتے. تو اپنے ہی شہر میں رہتے ہوئے انتہائی محدود فیس کے ساتھ انتہائی کوالٹی ایجوکیشن جو ہے، یہ ان بچوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑی سروسز ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے. سر دوران سروسز آپ کو کن مسائل کا کوئی سامنا رہا ہے؟ کوئی دیکھیے بات یہ کہ سروس کے اندر جو ہے وہ چھوٹے موٹے مسائل تو آتے رہتے ہیں، لیکن بحیثیت استاد کے اگر میں سوچوں، تو مجھے سچ تو یہ ہے کہ کبھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے یا کبھی کولیگس کی طرف سے یا کبھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کبھی کوئی ایسا مسئلے کا سامنا کرنا نہیں پڑا کہ میں کہوں کہ یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا. یہ وہ بات بڑی آسان سی ہے کہ بڑے بعض اوقات کولیگس کہتے ہوتے ہیں کہ جی اب جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نہیں رہے، وہ یہ آپ بھی سنتے ہوں گے. تو بات یہ کہ اسٹوڈنٹس اگر وہ نہیں رہے تو کچھ اساتذہ بھی ویسے نہیں رہے، ورنہ جو اساتذہ آج بھی محنت کرنے والے ہیں، جو اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے ساتھ جی جان کے ساتھ محنت کرنے والے، یقین کیجئے کہ شرارتی سے شرارتی اور نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ آج بھی جو ہے ان کے سامنے سر نہیں اٹھاتا، آج بھی سر نہیں اٹھاتا. تو وہ الحمدللہ مجھے کبھی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یا کولیگس کے حوالے سے یا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی کبھی کوئی ایسا مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اچھا سر، اس کالج میں کوالٹی ایجوکیشن اور طلباء کے ڈسپلن کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ بات یہ جاوید صاحب کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمارے ہاں اداروں میں یا ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ ہم یہ سنتے ہیں چھوٹے سے کہ تعلیم اور تربیت یہ ایک دوسرے لازم و ملزوم ہے. تو جو ڈسپلن ہے یہ تربیت کا ایک حصہ ہے. تو جب تک اسٹوڈنٹس آپ کے ڈسپلن کے ساتھ نہ ہوں وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے. تو بچوں کے اندر ہم نے یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بلڈنگ، یہ ادارہ یہ آپ کا ہے. اگر آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں، اچھا بیہیو کرتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کی نیک نامی ہے تو آپ کے ادارے کی بھی نیک نامی ہے اور آپ کے خاندان کی بھی نیک نامی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ اونرشپ پیدا کر دیں اساتذہ کے اندر، اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر، تو رویوں میں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے. تو بس ایک اونرشپ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ بہتری آ رہی ہے. بہتری گنجائش اور بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہوا ہے، بہتری گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے، لیکن پہلے مقابلے میں بہت بہتری ہو چکی ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ 100 سال اس کالج کو ہو چکے ہوئے ہیں، بڑا تاریخی کالج ہے، بڑے بڑے نام اس کالج سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئے ہیں. اگر میں بات کروں کہ میرے کالج نے عسکری میدان میں بے تحاشا فوجی افسران اس قوم اور ملک کو دیے ہیں، علم و ادب کے میدان میں دیے ہیں، تعلیم کے شعبے میں دیے ہیں، زندگی کے ہر مختلف ڈاکٹرز، مختلف وکلاء، مختلف انجینئرز جو ہے، مختلف سائنسدان جو ہیں وہ اس وقت یہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے موقع دیجیے تو کچھ میں چیدہ اگر نام لے سکوں میں جی ضرور اپنے دیکھنے والوں کے لیے، کہ اس کالج میں جو ہے وہ ریٹائرڈ انور شمیم صاحب، ایئر مارشل انور شمیم جو ہے اسی کالج کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. جنرل شجاع پاشا جو ہے وہ اسی کالج کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. جنرل جاوید اشرف قاضی صاحب اس کالج کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. بے شمار بریگیڈیئر، بے شمار کرنل جو ہے اس کالج سے جو ہے فارغ التحصیل ہوئے پڑے ہیں. اگر میں علم و ادب کی بات کروں
تو اس کے اندر جو ہے آپ نے احمد ندیم قاسمی بہت بڑا نام ہے، اس کالج سے فارغ التحصیل ہے. منو بھائی اسی کالج سے پڑھے ہوئے ہیں. سید ضمیر جعفری اس کالج سے پڑھے ہوئے ہیں. شورش ملک اس کالج سے پڑھے ہوئے ہیں. ملک فتح محمد صاحب اس کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. اگر میں موجودہ دور کے ڈاکٹرز کی بات کروں تو ڈاکٹر ریاض احمد صاحب جو ہیں اس وقت جو ہمارے میڈیکل اسپیشلسٹ جو ہیں، یہ ڈاکٹر وجاہت صاحب جو ہیں، ڈاکٹر نعمان صاحب ہیں. وکلاء میں اگر بات کروں تو بے شمار وکلاء ہمارے جو ہے اس کالج کے اندر 1934 میں جو ہے ہمارے سب سے سینئر وکیل ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ شیخ شیر افضل صاحب، وہ اس کالج کے فارغ التحصیل ہیں. شیخ احسن الدین صاحب، شیخ وقار عظیم صاحب، ایوب بخاری صاحب اسی کالج کے فارغ التحصیل ہیں. اگر اساتذہ کی بات کروں تو ڈاکٹر غلام جلالی برق صاحب بہت بڑا نام جو ہے، پروفیسر انور جلال صاحب جو ہیں. آپ کن کن کی بات کر رہے ہیں؟ اگر میں ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر صاحب جو ہیں علامہ اقبال یونیورسٹی کے، ڈاکٹر نشاط صاحب ہیں، ڈاکٹر شریار صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد اعظم صاحب، ڈاکٹر نثار صاحب، ڈاکٹر نوید صاحب، یہ وہ میں جو پی ایچ ڈی کر کے فارغ ہوئے پڑے ہیں. ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب ہیں. ڈاکٹر توقیر صاحب ہمارے جو اردو کے جو ہیں وہ بھی اسی کالج کے فارغ التحصیل ہیں. تو الحمدللہ اس کالج نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اپنے دامن سے جو ہے بہت سارے ایسے طلبہ جن کا تھوڑا سا بھی ٹیلنٹ تھا کہ ان کی نوک پلک ٹھیک کر کے ان کے ٹیلنٹ کو جو پروان چڑھا کے، ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا کے آگے میدان میں اتارا جائے تاکہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں. اور شکر اللہ کا یہ سلسلہ جاری ہے. اچھا سر، پروفیسر اور طلباء کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا صرف ایک ہی پیغام ہوگا جی، اپنے اساتذہ کے لیے بھی اور اپنے طلباء کے لیے بھی، کہ محنت، ایمانداری اور اسکل کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. اسکل نہ ہو لیکن شدید محنت کر کے اور بھرپور ایمانداری کے ساتھ پھر ترقی کی جا سکتی ہے. اگر محنت کے ساتھ ایمانداری بھی شامل ہو جائے، ساتھ اسکل بھی شامل ہو جائے، تو پھر شاید ہی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ترقی کرنے سے ہو سکے. تو تین چیزیں اگر ہوں تو بحیثیت فرد کی بھی ترقی کی جا سکتی ہے، بحیثیت ادارے کی بھی ترقی کی جا سکتی ہے، اور بحیثیت قوم کی بھی ترقی کی جا سکتی ہے. تو محنت کیجئے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر ایمانداری کا مظاہرہ کیجئے، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیجئے، سیکھنے کی کوشش کیجئے. ناکامی آپ کا کبھی بھی منہ نہیں چومے گی آپ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا. بہت شکریہ سر. اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN.